السلام علیکم جی، میرا نام صبیحہ بخاری ہے اور میٹرو ٹائم نیوز میں 3 سال سے کام کر رہی ہوں، صحافت سے جڑی ہوئی ہوں اور آپ لوگ اکثر مجھے جو ویڈیوز کرتے ہوئے دیکھتے ہوں گے اور مختلف پروٹیسٹ کور کرتے ہوئے دیکھتے ہوں گے، زیادہ تر پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ۔ تو آج بھی ہم نے ایک ریلی کور کرنی تھی جو کہ خان صاحب نے جس کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ الیکشن کی کیمپین ہوگی اور زمان پارک سے نکلے گی، داتا دربار تک جائے گی، پورا اس کا ایک پلان دیا گیا تھا، جو کہ ہوتا ہے جب الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں انہوں نے الیکشن کیمپینز کرنی ہوتی ہیں، ہر پارٹی کرتی ہے۔ مریم نواز صاحبہ بھی مختلف کنونشنز کر رہی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو اس وقت کمان سنبھالے ہوئے ہیں مریم نواز صاحبہ، تو یہاں پر ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، ان کی بھی یہ پورا حق بنتا ہے کہ وہ بھی اپنی کیمپین چلائیں۔ تو آج انہوں نے ایک ریلی کا اعلان کیا اور وہ ریلی جو ہے وہ پاکستان کے ریاستی اداروں کے لیے اتنا بڑا مسئلہ بن گئی کہ اس کو روکنے کے لیے جی جان لگا دی گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ لاہور کو مقبوضہ لاہور میں تبدیل کر دیا گیا ہے، یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسی آزادی ہے، یہ کیسا ملک بنا دیا گیا ہے، اس کو ایک پولیس اسٹیٹ میں تبدیل کر دیا گیا ہے، گو کہ انٹرم سیٹ اپ ہے یہاں پنجاب کے اندر۔ محسن نقوی صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ، لیکن ایسا لگتا ہے کہ محسن نقوی صاحب نے خود کو کوئی سمجھا نہیں ہے کہ میں کوئی چند دنوں کے لیے وزیر اعلیٰ ہوں، میں انٹرم سیٹ اپ کا حصہ ہوں۔ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے کوئی بڑی طاقت سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی ایک لائن ہے کہ سدا بادشاہی خدا کی ہوتی ہے، آپ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں یہاں پر۔ تو آج ایک بہت ہی عجیب سا دن تھا جہاں پر سارا دن ہم کور کرتے رہے، شیلنگ ہوتی رہی، ڈنڈے مارے گئے، کارکنان کو لہو لہان کر دیا گیا۔ تو پی ٹی آئی کے ایک کارکن تھے بلال عرف ذلِ شاہ جن کا نام تھا، میں ان کی اصل میں تصویریں بھی دیکھ رہی تھی کہ کس طرح سے آج وہ شہید ہو گئے۔ تو یہ اس کے اندر قصوروار اب اپنے آپ کو خود کٹہرے میں کھڑا کر لیں کہ کون کون اس میں قصوروار ہے، جو آج چاہتا تھا کہ ایک ایسا سینیریو کریٹ کر دیا جائے کہ یا تو الیکشن نہ ہو پائیں یا پھر ہم دکھائیں کہ ہم کتنے پاورفل ہیں۔ تو آپ کتنے پاورفل ہیں کہ آپ نے ایک انسان کی جان لے لی ہے، معصوم انسان کی جان لے لی ہے۔ میں بہت عرصے سے زمان پارک جا رہی ہوں، مختلف لبرٹی چوک میں مختلف پروٹیسٹ کور کر چکی ہوں، الیکشن کمیشن کے باہر جو پروٹیسٹ ہوتے رہے ان میں جاتی رہی۔ میں نے کوئی ایک ایسی جگہ نہیں دیکھی جہاں پر بلال موجود نہیں ہوتے تھے، اور اتنا معصوم انسان جو صرف اس لیے، اس کی اگر آپ باتیں سنیں، اس کا اگر آپ طریقہ دیکھیں تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی، صرف اس لیے موجود ہوتا تھا کیونکہ خان صاحب سے اس کو بہت محبت تھی، اور اس کا قصور صرف یہ تھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو وہ پسند کرتا تھا، اس کے چیئرمین کو وہ پسند کرتا تھا، اس کی باتوں کو فالو کرتا تھا، فالو کرنا چاہتا تھا، یہ اس کا قصور تھا۔ اس قصور میں آج ریاست پاکستان نے اس کی جان لے لی ہے، کیونکہ اگر کسی کی موت کے ذمہ دار کا تعین نہ ہو سکے تو ریاست ہی ذمہ دار ہوتی ہے کسی کے قتل میں۔ تو آج بلال تو شہید ہو گئے، لیکن ایسا لگتا نہیں کہ یہ سلسلہ یہاں رکنے والا ہے۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو اس سارے پروسیس میں شریک ہوئے، جو چاہتے تھے کہ آج کے دن کو اس وار زون میں تبدیل کر دیا جائے، زمان پاک کو وار زون میں تبدیل کر دیا جائے۔ میری آپ کی لائفز جو ہے نا، زندگیاں جو ہے نا، وہ میٹر نہیں کرتی، میٹر ان کی کرتی ہیں جو بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، جن کے آگے پیچھے سیکیورٹی کی گاڑیاں ہوتی ہیں، جن کے پروٹوکول بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اصل میں اس زمین کے مالک وہ ہیں، میں اور آپ تو کیڑے مکوڑے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا ملک تو ہے ہی نہیں۔ میرا اور آپ کا ملک ہوتا تو ہماری زندگی کی ضمانت ہوتی یہاں پر، میرا اور آپ کا ملک ہوتا تو ہمیں پروٹیکشن دی جاتی، میرا اور آپ کا ملک ہوتا تو یہ پولیس جو ہے جو آج ہم پہ ڈنڈے برسا رہی تھی یا شیلنگ کر رہی تھی، یہ ہماری حفاظت کے لیے موجود ہوتی۔ میرا اور آپ کا ملک ہوتا تو یہ پولیس آج منع کر دیتی کہ ہم اپنے لوگوں پر لاٹھیاں نہیں اٹھائیں گے، ہم اپنے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے، ہم اپنی خواتین کے کپڑے نہیں پھاڑیں گے، کپڑے نہیں پھاڑیں گے۔ آج خواتین کو وہاں پر تشدد کیا گیا، ان کے اوپر ان کے کپڑے تک پھاڑ دیے گئے۔ اس کے آگے کیا بولیں گے ہم؟
کہ اپنے ہی ملک میں جہاں پر ہم اپنے اداروں کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری حفاظت کے لیے موجود ہیں، وہاں پر خواتین کے عالمی دن پہ آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا تھا اور خواتین کے کپڑے پھاڑ دیے گئے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان پتہ نہیں اب رہ بھی گیا ہے یا نہیں۔ قائد کا پاکستان، یہ قائد کا پاکستان نہیں ہو سکتا، یہ تو مریم نواز کا پاکستان ہے، یہ تو محسن نقوی صاحب کا پاکستان ہے، یہ نواز شریف صاحب کا پاکستان ہوگا، یہ اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان ہوگا، یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے، یہ میرا آپ کا پاکستان نہیں ہے۔ علی بلال جو ہیں ان کی پکچرز اور ویڈیوز بھی آ گئی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور ان کو جب اریسٹ کیا گیا تو وہ بالکل ٹھیک تھے، صحیح حالت میں تھے۔ وہ کسی شیل لگنے سے جاں بحق نہیں ہوئے، بلکہ پولیس تشدد سے جاں بحق ہوئے۔ ان کو اریسٹ کیا گیا اور زندہ اریسٹ کیا گیا اور قتل کر کے ان کو حوالے کر دیا گیا کہ یہ آپ باڈی رکھ لیں۔ تو یہ آپ زندہ ایک شہری کو اپنی کسٹڈی میں لے کے گئے اور تشدد سے آپ نے اس کو مار دیا۔ ہم دیکھیں گے کہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ آج کیا بولیں گی۔ ہم دیکھیں گے کہ مریم نواز صاحبہ ایک معصوم کی جان جانے پہ آج کیا بولیں گی۔ ہم دیکھیں گے کہ اس کی ذمہ داری کون لے گا۔ ہم دیکھیں گے کہ کیا ریاست سامنے آتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ ایک معصوم شہری کی جان چلی گئی ہے اور آپ کی حکومت میں چلی گئی ہے، اس پاکستان میں چلی گئی ہے جس میں ہم نے آپ پہ یقین کیا کہ آپ ہماری پروٹیکشن کریں گے، آپ ہماری ذمہ داری اٹھائیں گے۔ آپ ہم سے ووٹ تو مانگتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس پارٹی کو سپورٹ نہ کرو، آپ ہمیں سپورٹ کرو۔ یہ تو پاگل ہیں، یہ تو جاہل ہیں۔ ان کو تو معلوم نہیں کہ پاکستان میں کیسے آپ کو حقوق دینے ہیں۔ ہم جانتے ہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ ہم بہت 3 دفعہ، وہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ میرے والد جو ہیں وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ کیسے کیا معاملات ہیں، کیا سلسلہ ہے۔ ہم جانتے ہیں، ہمیں سنبھالنا آتا ہے اس ملک کو۔ محسن نقوی صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑی طاقت ہیں، تو آج ہم دیکھیں گے کہ وہ سامنے آ کے کون اس قتل کا ذمہ اپنے سر لیتا ہے اور کون بتاتا ہے کہ آخر ان کی موت کا ذمہ دار کون ہے۔ تو اگر آپ ذمہ داری قبول نہیں کریں گے تو پھر بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ ریاست ہی ذمہ دار ہے اس شخص کے قتل کی۔ اور یہ جو ماڈل ٹاؤن میں واقعہ ہوا تھا وہی دہرانے کی کوشش کی گئی۔ آج عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں اس چیز کو دہرانا نہیں چاہتا، یہ ایک نیا ماڈل ٹاؤن یہاں پر بنانا چاہتے ہیں، یہ الیکشنز کو ملتوی کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں عوام اپنا حق رائے دہی استعمال کریں، یہ نہیں چاہتے کہ الیکشنز ہوں، کیونکہ یہ جانتے ہیں، یہ اپنی ہار تسلیم کر چکے ہیں۔ یہ جانتے ہیں آج الیکشنز ہو گئے تو یہ الیکشن پہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اسی لیے یہ ہر حد کنڈا آزمانے کے لیے تیار ہیں۔ تو الیکشنز تو آپ نہیں ہونے دیں گے، اس کے لیے آپ کسی بھی حد تک چلے جائیں گے۔ یہ تو آپ کی جمہوریت ہے، یہ تو آپ جتنے جمہوری ہیں، جتنی آپ کو ڈیموکریسی پسند ہے، یہ تو ہم جان ہی چکے ہیں۔ آپ میں تو اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ آپ نکل کے عوام سے ووٹ مانگ سکیں۔ جب آپ کنونشن کرنے آتے ہیں یا جلسے کرنے آتے ہیں تو یہ لمبی لمبی تاریں آپ نے بچھائی ہوتی ہیں اور فاصلہ آپ کے لوگوں کے درمیان اور آپ کے سٹیج کے درمیان اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو کوئی ایک لفظ بھی نہ کہہ سکے اور آپ کے قریب بھی نہ آ سکے۔ تو ہم تو جانتے ہیں کہ آپ کتنے جمہوری ہیں۔ تو بہرحال آج آپ نے ایک اور 25 مئی اور ایک اور ماڈل ٹاؤن آپ نے زمان پارک میں بھی بنا دیا، اور جو آپ کی کوشش تھی آپ اس میں کسی حد تک کامیاب ہو گئے۔ وہ تو خان صاحب نے شاید آج ایک اچھا فیصلہ کر لیا اس ریلی کو ختم کرنے کا، ورنہ اگر وہ نکل آتے یا اس کو شروع کر لیتے تو پھر یہ معاملہ نہ جانے کہاں تک جاتا۔ اور ایک موت ہمارے سامنے آئی ہے، شاید یہ کئی اموات ہوتی جو آج ہم جنازے زمان پارک میں اٹھائے جا رہے ہوتے، نہ جانے کتنے معصوم لوگوں کے، اور قصور صرف ان کا اتنا ہوتا کہ انہوں نے ایک پارٹی کو ترجیح دی دوسری پارٹی کے اوپر۔ تو اس وقت ہم ایسے ایک ملک میں رہ رہے ہیں جو پولیس اسٹیٹ میں تبدیل ہو چکا ہے، اور یہاں پر کوئی آپ کی حفاظت کے لیے موجود نہیں ہے، یہاں پر جنگل کا قانون چلتا ہے۔ تو میری تو آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ ہر کوئی اپنی حفاظت خود کرے۔